اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العظيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ابراہیم آج شروع کریں گے. جس دن کمپلیٹ ہوتی ہے میں اس دن آپ لوگوں کو اس کی کمپلیٹ سمری کرا دیتی ہوں. کل ہم نے سورۃ رعد کی ہیں 13 نمبر سورہ اور اس میں 43 آیات اور 6 رکوع تھے اور اس کا ٹاپک کیا تھا؟ اللہ کی نعمتوں کا اظہار دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا. اور سورۃ رعد کا پریویس سورت کے ساتھ کیا ریلیشن تھا؟ وہ صبر کا ایک قصہ ہے. اور آنے والی کمنگ سورت ابراہیم کے ساتھ میں نے آپ کو کنیکشن بتایا تھا کہ یہ شکر، یہاں پر شکر کی آیت جو بہت زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے اور پرومیننٹ آیت ہے، امپورٹنٹ آیت ہے، کون سی ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ آیت سورت ابراہیم میں. تو صبر اور شکر کے ان بٹوین اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو پلیس کیا ہے، سورت رعد کو، جو ہم نے کل جس کو ہم نے سمرائز کر لیا. تو یہ برج ہے، یہ دلائل ہیں کہ انسان موٹیویٹ کیسے ہوتا ہے صبر کرنے پر اور شکر کرنے پر. یہ دونوں ٹریٹس آسان نہیں ہیں. تو انسان کے دماغ کو جب تک سیٹسفائیڈ نہ کیا جائے، اس کے سوچ کو، دماغ سے مراد سوچ ہے، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ سوچ قرآن نے بتایا ہے کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں. تقویٰ یہیں پیدا ہوتا ہے، ایمان یہیں پیدا ہوتا ہے، کانفیڈنس یہیں بلٹ ہوتا ہے، اللہ پر ٹرسٹ یہیں بلٹ ہوتا ہے. ہاں جی. تو سوچ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دلائل دیے. اور اب یہ وہ صورت آ رہی ہے جو سورۃ رعد کے ساتھ میں نے بتایا کہ شکر کا جس کا کنیکشن ہے. نام اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ہے، بٹ یہ حضرت یوسف کی سٹوری کی طرح وہ صورت یوسف یونیک ہے کہ ایک ہی صورت میں پوری سٹوری بتا دی گئی ہے. یہاں پر کچھ باتیں ہوں گی حضرت ابراہیم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی انہیں تمام انبیاء میں کہ انہی کے طریقے کے مطابق امت محمدیہ کے جو ریچولز ہیں عبادت کے، حج کے، قربانی کے، وہ انہی کے طریقوں کے مطابق چلتے ہیں. تو انہیں دادا پیغمبر کہا جاتا ہے. یہ سورت کی ہیں جی آیات 52، 7 رکوع ہیں. اور اس کے نازل ہونے کا ٹائم مولانا مودودی صاحب کے مطابق تو بالکل سورۃ رعد کے بعد ہے. اور وہ کہتے ہیں اس سے بھی بعد ہے کہ جب کفار کی طرف سے نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، تو ہجرت سے نیر، بالکل نیر لگتا ہے کہ اتری ہے. اور اس میں وہ آیات بھی ہیں کہ آئندہ آپ کو زمین کا اقتدار دیا جائے گا. تو ایسا لگتا ہے یہ بالکل آخری پیریڈ کے بھی بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے. مکن دور کو کتنے حصوں میں ہم نے تقسیم کیا؟ میں ریپیٹ کر دیتی ہوتی ہوں کیونکہ اس سے ہمیں یاد رہتا ہے. کتنے حصے ہیں؟ 4. پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا تو کیا تھا؟ آپ کو ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے تسلیاں بھی دی ہیں، آپ کو ذاتی طور پہ تیار بھی کیا ہے، مینٹلی پریپیئر بھی کیا ہے. اعلانیہ دعوت اس میں نہیں تھی پہلے 2 سال میں، پہلے 3 سال میں. 2 سال جو ہیں وہ پیریڈ ہے جس میں آپ کو دعوت دینے کا حکم ملا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے اور ان کو سب سے پہلے ان کے سامنے ایمبریس اسلام، ان کو دعوت دیجیے. تیسرا پیریڈ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، مکہ میں مخالفت زور شور سے ہو رہی تھی. وہ تیسرے پیریڈ میں وہ 5 سال پہ محیط ہے، 5 to 10 ایئرس مکہ میں جو آپ نے گزارے. 590 سے لے کر نبوت کو 5 سال گزر چکے تھے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ دعوت بھی دے چکے تھے. ان میں بڑے بڑے ایونٹ ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کون کون سے؟ عام الحزن بھی اسی میں آیا. شیب ابی طالب میں آپ کو قید برداشت کرنی پڑی پوری فیملی کو، بنو ہاشم کو، چاہے ان میں سے جو ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے. یہ قبائل کا سسٹم جو ہے نا، اس میں عرب اس طرح زندگی گزار رہے تھے اور اس میں ایک دوسرے کی لک آفٹر کی جاتی ہے.
چاہے کوئی مسلمان تھا یا نہیں تھا، انہوں نے آپ کے ساتھ ہی، بنی ہاشم میں سے جو تھا اس نے آپ کے ساتھ شیب ابی طالب میں دن گزارا. طائف کا واقعہ ہوا ہے، معراج کا واقعہ ہوا ہے. موسٹ جو پروبیبلی جو پرومیننٹ ایونٹس ہیں وہ اس میں ہوئے. پھر لاسٹ پیریڈ ہے جس میں مخالفت کی شدت ہے، اس میں قرآن کا مزاج بھی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ تھریٹننگ ہے کہ اب ان لوگوں کو دعوت دیتے دیتے 10 سال گزر چکے ہیں اور کسی طرح بھی نہیں مان رہے، کہ جنہوں نے پہلے اسٹیپ پہ انکار کیا تو وہ آخری اسٹیپ تک بھی نہیں مانے. تو ان کے ساتھ قرآن کا مزاج پتہ چلتا ہے ان صورتوں کی تفصیل سے. تو ان میں سے یہ صورت ہے لاسٹ پیریڈ میں سے، لاسٹ مکن پیریڈ میں سے. اب آیات کی کرتے ہیں ترجمہ تفسیر. تو جس دن لاسٹ ڈے ہوگا پھر اس کو سمرائز کر لیں گے. یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہی ہے سورۃ ابراہیم کا. الف لام را، الف لام را سلسلے کی یہ آخری صورت ہے. کتنی صورتیں ہیں کل؟ 5 ہیں. یونس، ہود، یوسف، رات کو چھوڑ کے پھر ابراہیم نا، ہود، یونس بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر میں صحیح کہہ رہی ہوں، پھر لاسٹ ہوگی. دیکھ لیتے ہیں. ہجر میں تو نہیں ہے نا؟ نہیں، ہجر بھی ہے. رات نہیں ہے، رات بالکل درمیان میں ہے. 2 اس سے پہلے ہیں، 2 اس کے بعد ہیں اور 3 اس سے پہلے ہیں. رات سے درمیان میں. الف لام را حروف مقطعات ہیں. کتابن، یہ کتاب ہے. انزلناہ الیکا، یہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ کی امت کی طرف نازل کی گئی ہے. ہیومن ایولیوشن کی اس جنریشن کی طرف نازل کی گئی ہے کہ جس کے بعد اور کوئی کتاب نازل نہیں ہو سکتی. دیز آر دا فائنل احکامات، فائنل لاز جو انسانوں کے لیے بہترین ہے زندگی گزارنے کے لیے، وہ اس کتاب میں. انزلناہ، یہ اوپر سے نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا ایک ہی رات میں. وہ ہمیں پتہ ہے، ہم سورۃ قدر بھی پڑھتے ہیں، وہ ایک رات رمضان میں آتی ہے. اس کے بعد 23 ایئرز میں انسانی قلب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اتر. سورۃ رات کس ٹاپک پہ بند ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے. جب اللہ سے کوشچن اللہ کے بارے میں کیے جاتے ہیں تو چاہے ہندو ہے، چاہے ایتھیسٹ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ مانتا ہے کہ کائنات کا نظام چلانے والی ہستی اوپر بیٹھی ہے. اللہ کے ساتھ وہ صرف شرک کا معاملہ کرتے ہیں، انکار کا معاملہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں اللہ ہے، دیر از سم تھنگ، اینٹیٹی کوئی ہے جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے، بٹ ہم اس کے سفارشی ڈھونڈتے ہیں، اس تک پہنچنے والے ڈھونڈتے ہیں، وسیلے ڈھونڈتے ہیں. اللہ کے ساتھ ہمیشہ شرک کیا جاتا ہے، لیکن رسولوں کا ہمیشہ انکار کیا جاتا ہے. سورۃ رات جس ٹاپک پہ ختم ہو رہی تھی وہ یہی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا جا رہا تھا. اور یہ سورت جس ٹاپک سے شروع ہو رہی ہے کہ آپ کی رسالت کی تصدیق یہ کتاب کرنے والی ہے. دس از دا بک. کسی انسان کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ خود ویریفائی کر رہے ہیں. یہ کتاب انزلناہ، ہو کی ضمیر ہے، وہ اللہ کی طرف ہم نے نازل کی. الیکا، آپ کی طرف. مقصد کیا ہے؟ پرپز آف اللہ تعالیٰ کا ڈسینڈ کرنے کا، بک ڈسینڈ کرنے کا پرپز کیا ہے؟ لے تخرجا، تاکہ آپ نکالیں. انسان خود نہیں نکلے گا. جس اندھیرے میں وہ چلا گیا ہے، جس دلدل میں وہ ہے، دلدل میں جاتے ہوئے آپ کو ایک ہاتھ کی ضرورت ہمیشہ پڑتی ہے جو آپ کو اس دلدل سے نکال لے. انسان کے ذاتی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، کسی کی طرح کے بھی پرابلمز ہوں، کسی بھی طرح کی تاریکی ہو. ہندو مت میں کی طرح، ہندو مت تو میں نہیں کہوں گی، اب تو ہمارے ہاں بھی ریسزم اتنا ہے، بائسنس اتنی ہے. تو ان تاریکیوں سے نکالنے کے لیے کسی خاص انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے، خاص ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے. سو دس از دا بک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہی وہ ہاتھ ہے، یہ کتاب ہی وہ کتاب ہے. اس کے علاوہ انسان کو نکالنے کے لیے دلدل سے، تاریکیوں سے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ٹول نہیں. لتخرج الناس، تاکہ آپ انسانوں کو نکالیں. یہاں پر لفظ نہ مسلم ہے، لتخرج المسلمہ، نہ تخرج المومنہ ہے. ہم سب سے زیادہ حقدار کسے سمجھتے ہیں؟ جو پرفیکٹ لوگ ہیں ان کے لیے ہم ججمنٹل ہوتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں. یہ تو انسانوں تک پہنچانے کا پیغام تھا. انسانوں تک تو ہماری سوچ جاتی ہی نہیں ہے، ابھی تو خاندانوں تک رکی ہوئی ہے. میں تو خاندان بھی دور کی بات، اپنے اپنے گھر تک، اپنے اپنے کمفرٹ زون تک ہم لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں.
حالانکہ ڈیوائڈ بندے پر رول کیا جاتا ہے. اب اگر آپ تقسیم ہو جاتے ہیں، آپ یونٹی کھو دیتے ہیں، تو پھر آپ قطرہ قطرہ ہو کے بکھر جاتے ہیں. دریا میں سے قطرہ نکال دیا جائے تو اس قطرے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تخرج الناس، تمام انسانیت کو نکالنے کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ حامل قرآن پہ ہے، جس کے پاس بک آ گئی ہے. من الظلمات، نکالنا کس جگہ سے؟ تاریکیوں سے. ایک تاریکی نہیں ہے. کسی جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نا بحری تاریکی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ شرک کیسے ہے اور کفر کیسے ہے اور ظلم کیسے ہے. جیسے اندھیری رات ہو اور پھر پانی ہو اور پھر پانی کے نیچے تاریکیاں ہوں، طوفانی رات ہو، بجلی کی کڑک چمک ہو. مطلب طوفانی رات میں بادلوں کی وجہ سے کوئی تاروں کے دکھنے کا چانس نہیں بنتا. سمندر میں تاروں کو دیکھ کے راستہ معلوم کیا جاتا ہے نا. کفر کی تاریکی اتنی شدید ہے، اللہ نے اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ اندھیری رات میں سمندر کا سفر کرنے والا جیسے فیل کرے، اور پھر طوفان بھی ہو اور بارش بھی ہو، تو ہاتھ بھی وہ نکالے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی انسان کو نظر نہ آئے. جب انسان پہچان کھو دیتا ہے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے. جانوروں جیسی زندگی گزارنی ہے. کس برانڈ پہ سیل لگی ہوئی ہے، نیٹ کھولیں گے تو یہ دیکھیں گے. کہاں سے ڈریسز اچھے ملیں گے تو پھر ہم وہ خرید لیں گے. کون سا فیشن میں ٹرینڈ ان ہے یہ دیکھیں گے. آپ بتائیں مجھے آخرت کے مقابلے میں جو اس ڈیوٹی میں لتخرج الناس من الظلمات الی النور، روشنیوں کی طرف انسانوں کو نکالنے میں یہ چیزیں کیا معاون ہیں؟ آپ بڑی بڑی چیزیں تو میں ابھی ڈسکس ہی نہیں کر رہی. دنیا کی ایجوکیشن کو میں ڈسکس ہی نہیں کر رہی، جس کو ہم نے ڈفرینشیٹ کر دیا کہ یہ دنیا ہے. سائنس کی تعلیم دنیا ہو گئی، اور جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے قرآن حدیث وہ ہو گیا، دین ہو گیا. سب سے پہلے تو ہم نے ظلم کیا ہے، دین دنیا کو علیحدہ کر کے بہت بڑی تاریکی پھیلا دی ہے. اب اس کو تو میں ڈسکس نہیں کر رہی، میں چھوٹی سی بات کو ڈسکس کر رہی ہوں. اور کون کون سی تاریکی ہے ہمارے معاشرے میں؟ ایک فیشن کی تاریکی ہو گئی، ایک کس چیز کی ہو گئی؟ کسٹمز کی ہو گئی، کچھ ٹریڈیشنز کی ہو گئی، کچھ کلچر کی ہو گئی. حالانکہ اسلام از ناٹ اگینسٹ کلچر. اسلام کہتا ہے ساتر لباس پہنو، انسان بنو، انسان نظر آؤ، تمہارا شرف ہے، تمہیں عزت بخشی ہے. میں نے اوپر سے لباس اتارا ہے، اوپر سے جو چیزیں اتری ہیں وہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں. اللہ کے میسج اترے ہیں، اللہ کی بکس اتری ہیں، ہدایت اتری ہے اور لباس اترا ہے. یہ تمام باعزت چیزیں ہیں. آسمان سے آپ کے لیے عزت اترتی ہے. آپ اس کو، اللہ نے کہا ہے کہ ساتر لباس ہونا چاہیے، وٹ ایور، وہ اسکرٹ ہو، وہ ساڑی ہو، وہ کچھ بھی ہو. اللہ کلچر کو تو کرش کرتا ہی نہیں ہے. اسلام تو کلچر کو کرش نہیں کرتا. آپ کے ہاں میکسیز پہننے کا رواج ہے، غرارہ پہننے کا رواج ہے، لہنگا پہننے کا رواج ہے. آپ کے ہاں اسکرٹ کا ہے، شلوار قمیض کا ہے، ٹراؤزر کا ہے، وٹ ایور دا ڈریس. ابھی زیادہ دیندار ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے نظر کس پہ جاتی ہے؟ کلچر پہ جاتی ہے، شادی بیاہ کے ٹریڈیشنز پہ جاتی ہے. بڑے نیک ہو گئے ہیں جی، بچے بڑے گمراہ ہو گئے ہیں. شادی بیاہ پر اگر وہ کلچر کے مطابق کچھ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں تو یہ بڑے بڑے گناہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور جو خود ہم جج کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑا گناہ نظر نہیں آتا. آپ کا کام انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے کس طرف لانا تھا؟ روشنی کی طرف لانا تھا. آپ کے ہاں کلچر میں ہے کہ آپ دوسروں کی ٹو لیتے ہیں. وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب میں آپ کو حضرت عمر والا واقعہ سناتی ہوتی ہوں کہ ایک صحابی آئے اور آتے ہی حضرت عمر کے قدموں میں حضرت علی ابن طالب بھی کھڑے ہیں، حضرت عمر بن خطاب بھی کھڑے ہیں کہ مجھے بچائیے، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھے بچائیے، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا. اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، بتاؤ تو صحیح. سارے صحابہ دیوا اسٹنٹ کہ اب کیا مطلب کیا کہنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. ایسے ماتھا پکڑا ہے، لٹرلی سر پکڑا حضرت عمر نے اور کہا اچھا مجھے لگا تم سے غیبت ہو گئی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، زنا ہو گیا. اچھا میں یہ دیکھ رہی تھی، رات سوچ رہی تھی سورۃ ابراہیم کی سمری یا اس کی کوئی بھی انٹروڈکشن پڑھنے سے پہلے، کل والی یہی بات میں نے کل بھی دہرائی تھی، سبق میں آپ کو بتائی تھی کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے خلفاء آئے، کوئی دور میں ایسا کوئی نہیں آیا کہ کسی نے آ کے اطلاع دی ہو فلاں بندے نے زنا کر لیا. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے. مطلب انلیس کہ آپ خود اپنے اوپر گواہی نہ دیں، کوئی کسی کے ٹو میں ہوتا ہی نہیں تھا، اور کوئی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی تھا تو اسے چھپاتا تھا. اس کا یہ مطلب ہے
گناہ ہو رہے ہیں نا، صفائی کے لیے لوگ آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے کہ زنا ہو گیا، ہمیں پاک کیجیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے زنا نہیں ہو رہا تھا، وہ بڑا گناہ نہیں ہو رہا تھا جب دوسروں کے عیبوں کی ٹو نہیں لی جا رہی تھی. یہ کتنی امیزنگ بات ہے کہ اس معاشرے کے کلچر میں کیا تھا. ایک واقعہ نہیں ملتا، آپ چاروں خلفاء تک، پانچویں حضرت حسن تک آ جائیں کہ کسی نے کسی کی آ کے اطلاع دی ہو کہ فلاں سے گناہ ہو گیا. مسلمان کو تو اجازت ہی نہیں ہے عیب کسی کا بتانے کی. آج ایک مسجد سے نکلنے والا نمازی مرد، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس سے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں. ہم باہر نکلتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ میرے نیبرز نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے. ایک برقعے والی خاتون بھی کسی کے ساتھ آتی ہے، کزن کے ساتھ آتی ہے، بہنوئی کے ساتھ آئے، دیور کے ساتھ آئے، واٹ ایور دا پرسن از، اسے یہ خوف ضرور ہوتا ہے کہ میری مسجد کے، اگر اس کا مسجد کے ساتھ گھر ہے، یا میرے محلے والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے. اور واقعی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ اتری ہے، اس کی گاڑی کا نمبر تک نوٹ کیا جاتا ہے. یہ بڑا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں جاہلیت سے بھی بڑا گناہ کیا جاتا ہے. مدینہ کا معاشرہ بہت زیادہ لبرل تھا. آپ یورپ میں چلے جائیں، میں سنگاپور گئی ہوں، میں دبئی گئی ہوں، مجھے ایسا لگا ہے کہ میں مدینہ میں پہنچ گئی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جو ملتا تھا ہیلو ہائی کیے بغیر نہیں گزرتا تھا، چاہے کسی بھی مذہب سے ہو. کوئی کسی کو کسی کی ٹو لینے کی عادت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں بڑے گناہ کیے جاتے ہیں، کلچر کے نام پہ کیے جاتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ کسی کی خیر خبر لینے کو، کسی کی ٹو لینے کو اب خیر خبر بنا دیا گیا. بٹ کتنا خوبصورت شوگر کوٹڈ کر لیتے ہیں نا ہم لوگ. اور کیا تاریکیاں ہیں ہمارے معاشرے کی. اگر کوئی دین پر چلنا شروع کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کے قصے پڑھ لے اور وہ ویسی ہی زندگی گزارنا شروع کر دے، تو سب سے پہلے تو بڑا ٹھپا اس میں بڑا پتہ کیا لگتا ہے، بد کردار کا. یہ میں آپ کو چھوٹی بات بتا رہی ہوں. پہلا اسٹیپ ہے، آپ جس زبان سے کسی کو بد کردار کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں وہ گناہ چھوٹا ہے، زنا کا گناہ چھوٹا ہے. ترکی والوں کے اسکرٹس پہنے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے استغفر اللہ، بڑی گناہگار خواتین ہیں، سیدھی جہنم میں جائیں گی. کلچر یورپین ہے. یورپ میں جاتے ہیں، وہاں پر شخصی آزادی کا تصور ہے، کوئی بھی لباس پہن سکتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے اوف اللہ یہ تو بڑے مناظر ہیں. مولوی صاحب بھی آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ یورپ میں تو جہالت ہے، وہاں زنا ہے، وہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہے. اور آپ بہت نیک ہیں جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کی بہو بیٹیوں پر ساری زندگی گلاسز وہ دوربینیں فٹ کر کے بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو جج کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں زبان سے بول رہے ہیں. یار فلاں کی بیوی جو ہے وہ فلاں کے عشق میں گھر سے بھاگ گئی ہے، حالانکہ خود بینکوں میں پیسہ رکھ کے، قومی بچت کے مراکز میں پیسہ رکھ کے آپ سود کھانے والے ہوتے ہیں. یقین کریں زنا کے خلاف یہ نہیں آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، سودی کاروبار ہوتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ دوسروں کی غیبت تو باقی گناہ زبان سے ہو رہے ہوتے ہیں اور سمجھا جا رہا ہوتا ہے وہ عورت جو پروسٹیٹیوٹ ہے وہ مجھ سے زیادہ گناہ گار ہے. یقین کریں اللہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ نہیں کہا. اس کا تو قصہ بنی اسرائیل کے قصوں میں سنا دیا گیا کہ جس میں کتے کے پانی پلانے سے بھی اس کا تو گناہ اتنا چھوٹا ہے، اس کی تو بخشش ہو سکتی ہے. یقین کریں یہ اتنی امیزنگ بات ہے کہ مدینہ کے معاشرے میں صحابہ کے دور تک کتنی صدیوں تک ایسا کوئی واقعہ نہیں رپورٹ ہوا کہ کسی نے آ کے کسی پر الزام لگایا ہو، بہتان لگایا ہو کہ فلاں بندہ رانگ ڈوئنگ میں مبتلا ہے. کسی نے اپنے خلاف خود گواہی دی تو دی. ہمارے معاشرے میں یہ کیوں ہوتا ہے؟ روز اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. اپنے علاوہ سب کی فکر ہے ہمیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں ہم تاریکی میں نہیں جی رہے. یقین کریں عرب کے اگر کلچر ہم پڑھتے ہیں اسلام سے پہلے کا، نہ وہاں پر ریپ کیسز ہمیں نظر آتے ہیں، نہ ہمیں سلنڈرز نظر آتے ہیں، کسی کو رانگلی ایکیوز نظر آتا ہے، مہمان نوازی نظر آتی ہے، سخاوت نظر آتی ہے، بہادری نظر آتی ہے، غیبت کہیں نظر نہیں آتی. اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جہالت کا معاشرہ تھا، وہاں تاریکی تھی. تو سوچیں ہماری تاریکی کس لیول تک ہے. ابو جہل اور ابو لہب کے پاس قرآن پر ایمان نہیں تھا، ان کے گھروں میں قرآن نہیں رکھا ہوا تھا. ہمارے گھروں میں یہ بک رکھی ہوئی ہے جو اللہ بتا رہا ہے یہ ٹول ہے انسانوں کو تاریکیوں سے نکالنے کا.
پچھلی صورت میں اور اس سے بھی پچھلی کئی جگہ قرآن میں ذکر ہوا کہ انسانوں کو جو انسانوں کی غلامی کی چینز ہیں، رسم و رواج کے توق ہیں، آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے، آپ ان سے انسانوں کو نجات دلائیں گے۔ ہم آئے نہیں ہیں دنیا میں خود سے کہیں خود رہو جھاڑی کی طرح، ہم نہیں اگائے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اس دنیا میں۔ کس لیے؟ پرپز آف لائف کیا ہے؟ لتخرج الناس، ہم نے لوگوں کو نکالنا ہے، ہمیں تو وہ ہاتھ بننا ہے جو لوگوں کو دلدل سے نکال لے۔ آپ اپنے اپنے کمفرٹ زون میں اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، نہیں بس جی روزہ اپنے روزے کی فکر کرنی ہے، اپنے مصلے کی، اپنی نماز کی، اپنے بچوں کی۔ عورت کا اسلام تو اسی بات پہ پورا ہو جاتا ہے، وہ نہ سوچے نہ سمجھے، نہ قرآن پہ غور کرے، نہ قرآن کے مطابق تربیت کرے۔ وہ برکت کے لیے قرآن پڑھ دے، جب گھر میں کوئی فنکشن ہو پڑھ دے، میاں کی نوکری کا کوئی مسئلہ ہو، کاروبار میں کوئی بندش آ جائے تو اسے چاہیے سورت بقرہ کے ختم کروا دے، اور پھر کیا کرے؟ آیت کریمہ کے ختم کروا دے۔ اور زیادہ بہت نیک متقی عورت ہے تو اسے چاہیے اپنے ہاتھوں سے حلوے کی خیرات پکا کے بانٹ دے۔ دیٹس آل۔ سوچنے سمجھنے کا کام اس کا ہے ہی نہیں۔ یہ مدینے کا معاشرہ نہیں تھا، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا۔ یہاں کوئی جینڈر کی قید نہیں ہے، یہاں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، آپ نے تمام انسانوں کو ایکولی یہ میسج اس تمام انسانوں تک پہنچانا ہے۔ وی آر ریسپانسبل من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے روشنی کی طرف انسانوں کو بلانا نہیں ہے، نکال لینا ہے، تاریکیوں سے نکال لینا ہے۔ میرے ابو کہتے ہوتے ہیں کہ تاریکی سے اگر لڑائی کرنی پڑے کیا کریں گے؟ ایٹم بم چلا دیں، تاریکی نہیں جاتی۔ پہلی تو بات ہے ڈنڈے سوٹوں سے لڑیں گے، پھر اس کے بعد آپ زیادہ ترقی کر گئے بندوق کا استعمال کریں گے، پھر بندوق میں AK-47 کلاشنکوف۔ یقین کریں آپ جتنا لڑیں تاریکی نہیں جائے گی۔ آپ چھوٹی سی موم بتی بھی اگر آپ کے پاس ہو، چھوٹا سا دیا بھی ہو، تھوڑی سی کپاس اگر گھر میں رکھی ہے تو کسی برتن میں وہ لگا کے تیل جلا کے اگر آپ اس کو جلا دیتے ہیں تو روشنی ہو جائے گی، تاریکی خود بخود ختم آٹومیٹیکلی۔ اس کے لیے کوئی بڑی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دل پہ یقین آ جاتا ہے، یقین اتر آتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا خیر خواہ ہے اور اس کی بک کے سوا اور کوئی ٹول نہیں ہے انسانوں کو تاریکی سے نکالنے کا، تو پھر وہ دل روشن ہو جاتے ہیں۔ بس دل کی روشنی ہی مطلوب ہے۔ بس اس پہ تھوڑی محنت زیادہ لگتی تھی، اس لیے ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ کے شریعت کا پلو پکڑ لیا، مدنی صورتوں کا پلو۔ بس قرآن، اگر کسی نے قرآن پہ غور و فکر کیا بھی صحیح تو مدنی قرآن پہ کیا۔ احکامات جو مدنی صورتیں قرآن کا 1/3 ہے، 2/3 مکن قرآن ہے۔ ایمان کی محنت ہے، ایمان بلٹ ہو جاتا ہے تو پھر اعمال تو پھلوں کی طرح ہے، جب درخت تناور ہو جاتا ہے تو فروٹ تو لازمی آئے گا۔ آپ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے چکر میں اتنا پھنس گئے کہ آپ نے ایمان کو نگلیکٹ کر دیا۔ بے اذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، آپ کی مجال ہی نہیں ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر آپ کسی انسان کو تاریکی سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں۔ اپنے رب کے حکم سے کس کی طرف لائیں گے؟ اچھا، تاریکی سے نکالیں گے روشنی کی طرف۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اپنے رب کے اذن سے۔ یہ اللہ آپ کو کانسٹنٹلی، صبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ آپ کو استقامت عطا کرے گا، آپ اس کام پہ لگے رہیں گے، آپ جو بھی ہوں گے۔ آپ بیوٹیشین ہیں، آپ میوزیشین ہیں، آپ مصور ہیں، آپ آرٹسٹ ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ بینکر ہیں، لیکن آپ سب سے پہلے کیا ہیں؟ اللہ کے ڈسینڈنٹ ہیں۔ اللہ کی بک کے مطابق آپ نے انسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ یہ کرتے رہنا ہے، زندگی بھر کرتے رہنا ہے، کسی بھی سٹیج پہ۔ سب سے پہلے آپ اللہ کے غلام ہیں، سرونٹ ہیں، خلیفہ ہیں۔ اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے اسی بات پہ، اسی رسپانسبلٹی۔ بے اذن ربہم، اللہ کے حکم سے آپ اس کام پہ لگے رہیں گے۔ لیکن وہ راستہ کون سا ہے جس پر آپ انسانیت کو لائیں گے؟ الی صراط العزیز الحمید، وہ راستہ ہے اس بزرگ، اس ڈومیننٹ اللہ کا جو اپنے کام جس طرح بھی چاہے لے سکتا ہے، جو بتاتا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے میرا کام تو پھر کون کرے گا؟ کوئی اور آ جائے گا۔ تم سے اچھی شکل والے لوگ ہوں گے، تم سے اچھے جذبات والے لوگ ہوں گے۔ اللہ ایک بات کرتا ہے ان کے بارے میں، تم نہیں اللہ کی مانو گے تو میں وہ لوگ لے آؤں گا اپنے کام کرنے کے لیے جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے تو ملامت بہت بڑے بڑے دنیا کے خوف بن گئے ہیں نا، پہاڑ بن گئے ہیں، ڈپریشن کے فیس بن گئے ہیں۔ ہائے میری ہمسائی یہ کہہ دے گی، ہائے میری دیورانی یہ کہہ دے گی، میری ساس یہ کہے گی میرے بارے میں۔ اللہ کے مقابلے میں ہمارے لیے ملامتیں بڑے بڑے مانسٹر بن جاتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی صفت کہی ہے کہ وہ میرے مقابلے میں
میرے دین پہ چلتے ہوئے، میرے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے، ان جیسی زندگی گزارتے ہوئے، دے نیور کیئر اباؤٹ پیپل. وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ بڑی صفت ہے، بہت اعلیٰ صفت ہے. دے آر کریجز انف. وہ ایسے پیپل ہوں گے. تو اگر آپ نے اللہ کے پسندیدہ بننا ہے تو پہلا سٹیپ یہی ہے، لوگوں کی ملامت کی پرواہ چھوڑ دینا. لوگ کون ہوتے ہیں؟ یا جنات کا قبیلہ ہے، کوئی شیاطین کا قبیلہ ہے، کوئی ملائکہ اس معاشرے میں اترے ہوئے ہیں. ہم جیسے ہیں نا، میرے جیسے ہیں. if I am correct, if I am on صراط مستقیم تو everything is correct. پھر مجھے کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ جو بزرگ ہے، جو غالب ہے، اس کے راستے کی طرف آپ لوگوں کو لیڈ کریں گے. اللہ آپ کو بتا رہا ہے یو آر لیڈرز. آپ لیڈر بنا کے دیں گے. کہیں خواتین کہتی ہیں ہم کیا کریں جی، ہمارے خامند ایسے راضی ہوتے ہیں. اب اللہ کا حکم وہ بھی تو ہے نا، وہ حدیثیں بھی تو ہے نا، اب ہسبینڈ کو راضی کریں. پہلا یونیورسل میسج کیا ہے، جنرل میسج کیا ہے؟ آپ کے اوپر سب سے زیادہ حق آپ کے رب کا ہے. اگر آپ کی خواہش، آپ کا رشتہ، آپ کا کوئی بھی پیارا اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، اس کی خواہش اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو پھر آپ کس کو چوز کریں گے؟ پریورٹی اللہ ہوگا، راستہ اللہ کا ہی چنیں گے. اللہ الذی، اللہ اپنی صفات بتا رہا ہے، وہ اللہ وہ ذات ہے، لہو ما فی السماوات، سب کچھ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے. ون فار آل فار ون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہم نے جانا بھی اللہ کی طرف ہے. وی belongs to him. سب کچھ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے. وویل للکافرین، ہلاکت ہے سو کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے. انکار اللہ کا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اللہ کے حکموں کا ہو، اللہ کی آیات کا ہو، نیچر کی نشانیوں سے انکار ہو، کسی بھی چیز سے انکار ہے. تو انکار کرنے والوں کے لیے، منکرین کے لیے، من عذاب شدید، وہ شدید عذاب میں ہوں گے. وہ کون سے لوگ ہوں گے عذاب میں؟ الذین، جو لوگ یستحبون. یستحبون اگر روٹ ورڈ آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے. حب، ہا بابا، حب، ہاں بابا جی، محبت اسی سے ہے. وہ محبت کرتے ہیں، کس چیز کی محبت کرتے ہیں؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی محبت میں مبتلا ہیں یہ لوگ. ہے محبت کہ نہیں ہے ہمارے اندر؟ دنیا کہیں پریورٹی اللہ سے اوپر. منہ سے کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن نہیں، کہنا ہمیں یہی چاہیے دنیا اکبر، دنیا کی زندگی اکبر، بچے اکبر، گھر اکبر. لیکن منہ سے منافقت کی انتہا ہے کہ منہ سے 5 ٹائم کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن بتاتے ہیں اللہ کو خود جا کے وہیں. نہیں، درزی کو جو سوٹ دیا ہوا تھا وہ اکبر، مجھے وہ یاد آ رہا ہے. فلاں کے فنکشن پہ جانا ہے، اچھا میرے کپڑے کسی اور کے جیسے نہ ہو. I could be and I should be unique one. ہاں. So these are the مطلب worst. پاکستانیوں کو اگر منافقت کو ایکسپلین کرنا ہے تو مجھے اس کے لیے مدینہ کے معاشرے میں عبداللہ بن ابی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب پاکستانیوں سے زیادہ ہپوکریٹ نیشن مجھے کہیں نظر نہیں آتی. ہپوکریسی ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ شدید قسم کی. ترک جو ہیں وہ نظر آتے ہیں یار، اتنا تو کم از کم ان کو کریڈٹ دو نا. ہمارے ہاں ہم نظر وہ نہیں آتے. جو الذین یستحبون الحیات الدنیا، اب دنیا کو جو جتنا محبت کرتا ہے تو اس کی عذاب کی سٹیجز ہم انسان اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں. اس کے لیے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن تو مرر ہے، آپ کو اپنا چہرہ دکھا دیتا ہے، اپنا دل دکھا دیتا ہے. So we better find ourselves. اور زیادہ سے زیادہ پھر قرآن پڑھے لکھے لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ دوسروں کے لیے یہ آئینہ بنا لیتے ہیں. تم دیکھو تمہارے کتنے گناہ ہیں. یار جب سے قرآن کلاس پڑھا ہے اب تو ہر طرف گناہ نظر آتے ہیں. بازاروں میں جاؤ تو خواتین کے بال بکھرے ہوئے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. مرد کیسے ہیں؟ داڑھیوں کے بغیر، بارز میں جانے والے. مردوں کو ڈرگس سے فرصت نہیں ہے. یعنی ہمارے نوجوان نسل کو ڈرگس میں انوالو ہے، اور گرلز جو ہیں وہ اس میں ڈریسنگ ان کی پراپر نہیں ہوتی. مطلب اس سے زیادہ ہپوکریسی کی اور کیا مثال ہوگی کہ قرآن پڑھ کے بھی آپ کو اپنا آپ نظر نہیں آ رہا.
مجھے اپنا آپ نظر نہیں آ رہا, مجھے لوگوں کے ایپ نظر آنا شروع ہوا. یار نہیں, پڑھنے والے لوگوں میں یہ حال دیکھا ہے نا, میں تو بس نمازیوں کی اور قرآن پڑھنے والوں کی باتیں سنا رہی ہوں نا آپ کو. مسجد سے نماز پڑھ کے آتے ہیں نا, تو پھر جس گھر کی دیوار چھوٹی ہو نا تو اس میں جھانکتے ہوئے ضرور آتے ہیں. مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں. فلاں کی بیٹی کو میرے بچے کے ساتھ ٹیوشن سینٹر جاتی ہے, میری بیٹی آ گئی ہے, وہ ابھی تک نہیں آئی, وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے, اس کے گھر کا گیٹ نہیں کھلا, اگر کھلا بھی ہے تو وہ آج بھائی کے ساتھ نہیں آئی, کون ہے اس کو جو چھوڑنے آیا ہے. یہ نمازیوں کی حالت بتا رہی ہوں, یہ درس دینے والوں کی حالت بتا رہی ہوں. وہ کہتی ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, یا وہ کہتا ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ سارے خراب ہیں, سارا معاشرہ خراب ہے. آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہودی ہیں. امریکہ کے ذمہ ڈالو, امریکہ بہت برا ہے, جنہوں نے دنیا کی ترقی کر لی, یہ لادین لوگ ہیں, یہ ملحد لوگ ہیں. اور پھر چھٹی, اپنی طرف نظر نہ جائے. قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا, یہ تو آپ کو کیٹیگرائز کر دیتا ہے, آپ کو سٹینڈرڈ بتاتا ہے. یہ سٹینڈرڈ ہے قرآن کا, الذین یستحبون الحیات الدنیا. آپ میں سے ہر ایک, ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہمارے بچے کی عمر 1000 سال ہو. برتھ ڈے کے ساتھ یہ لکھا ہوا اکثر ہوتا ہے, برتھ ڈے نوٹ سنا وشز, تو آپ کی زندگی 1000 سال ہو, آپ جیو 1000 سال. اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے, انگلش میں بھی ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے میرا بچہ جو ہے وہ چاہے ناکام ہو جائے, گیدڑ کی زندگی جیے, 100 سال جیے, 1000 سال جیے. میری ایک کزن خالہ ہیں, وہ کہتی ہوتی ہیں محمد تو میں اتنا جیوں, تو میرا بیٹا اور ان کے بیٹے کا نام محمد ہے, اتنا جیوں سارے ہڈیاں کالے تھی بنے. تو ہمیں لگتی ہے ان کی بات عجیب, لیکن اصل میں ہم سب یہی چاہ رہے ہوتے ہیں, بس ہم جیتے رہیں چاہے ہم ناکام ہوں. دنیا میں کھلے پڑ رہے ہیں, بےعزتی کی زندگی ہے, جا کے ہسپتالوں میں مرنا ہے, ہم سب کو پتہ ہے, لیکن ہم ہسپتال کا مرنا قبول کر لیتے ہیں. اچھا ایک دن تو اور زندگی کا بڑھ جائے, وینٹیلیٹر پہ پہنچ جائیں چاہے, لیکن شیر کی زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے. اللہ آپ کو لیڈرز کی زندگی دیتا ہے, شیر کی زندگی دیتا ہے. مومن کو تو طلب ہوتی ہے نا کہ اللہ سے اپنے محبوب سے ملاقات کریں. مومن کو تو طلب ہوتی ہے, مومن کو دنیا قید رکھتی ہے. ہاں, تو وہ اس کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہوگی, یہ وہاں نہیں ہوگا. میں جی ہوں, میں جی ہوں, میں بہت جی ہوں, اس خالہ کی طرح میری ہڈیاں کالی ہو جائیں, میں جی ہوں, میری ہڈیاں بھر جائیں, میں جی ہوں, میں بستر پہ پڑا نہ ہوں, میں جی ہوں, پھر وینٹیلیٹر پہ پہنچ جاؤں, شہر کے بہترین ہسپتالوں میں پہنچ جاؤں, لیکن میں جی ہوں. اصل میں ہم یہی زندگی گزار رہے ہیں. یستحبون الحیات الدنیا, وہ محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے. پھر دنیا کی زندگی سے محبت میں ساری دنیا کے لاجنگ بھی آ جاتی ہے, لیونگ بھی آ جاتی ہے, ایلیمنٹس بھی آ جاتے ہیں, فیسلٹیز بھی آ جاتے ہیں. ڈگریز کا پرپس کیا ہے؟ اچھی جاب, اچھا بزنس, آپ اچھے لوگوں میں موو آن کریں گے, آپ کے تعلقات اچھے بنیں گے, پھر کیا ہوگا؟ آپ کو اچھی پوسٹ مل جائے گی. ٹھیک ہے, اچھی پوسٹ ملے گی, پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ایک اچھا پلاٹ خرید سکیں گے ان پیسوں سے, اور پھر آپ کے پاس آپ کی شادی کسی ویل آف فیملی میں ہو جائے گی, اور پھر آپ اور امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں گے, اور پھر 50-60 سال کی عمر میں آپ ایک اچھے ہاسپٹل میں ایک اچھا بیڈ خرید سکیں گے. مطلب اینڈ تو سوچیں, تھوڑا سا اینڈ سوچیں. دنیا کی محبت کا اینڈ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ آپ زندگی کے, آپ مسلمان ہیں, ہم میں سے ہر ایک, یہ تو ہمیں پتہ ہے ہم بڑھا نہیں سکتے. کوانٹٹی پہ ہمارا زور نہیں ہے, کوالٹی لائف جینی تھی. زیادہ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں تو پھر ہمیں یہ شعور آ جاتا ہے اچھا آرگینکس پہ زندگی گزارنی چاہیے, نیچر کے قریب رہ کے زندگی گزارنی چاہیے. پھر ہم کوالٹی کنٹرول اگر کرتے ہیں تو جسمانی لحاظ سے کرتے ہیں, روح کی کوالٹی کی طرف دھیان نہیں دیتے. ہمارے ساتھ ساتھ ہماری روح تو جی رہی ہے نا, جسم کا ایک لازمی ہمارا ایلیمنٹ ہے, تو اس کی کوالٹی کہاں گئی؟ پھر ڈپریشن ہو یا نہ ہو, پھر بھاگیں انٹرٹینمنٹ کی طرف. انٹرٹینمنٹ کے نام پہ موویز بنائیں, بارز کھولیں, کنسرٹ کریں, آپ دنیا کی جس جگہ چاہے جا کے چھٹیاں گزاریں, لیکن وہ ڈپریشن ختم نہیں ہوتا. ٹرینکولائزر لینے پڑتے ہیں, نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں. وہ اندر جو کنیکشن کی کمی ہے نا, اللہ نے کنیکشن دے کے دنیا پہ اتارا تھا, پرپز آف لائف دے کے بھیجا تھا. جب تک وہ نہیں کریں گے سکون نہیں آئے گا. کل سورۃ رعد میں ہم نے یہی پڑھا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. If you want peace of mind, if you want peace of heart, then you should be connected with the book of Allah, with the messengers of Allah.
with the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam unless اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. اطمینان کا راستہ اور کوئی نہیں ہے. کامنس اور پیس کی طرف آپ اللہ ہی کے ساتھ جڑ کے جا سکتے ہیں. دنیا کی زندگی کی محبت آپ کو مور ڈپریس کرے گی, مور تکلیف. آپ اچھے گھروں میں ماربل ٹاپ اٹیلین فرشوں پہ, موزیک کے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے, لیکن آپ کے پاس پیس آف مائنڈ نہیں ہوگی. اس کے لیے پھر ڈرگس یوز کریں گے, اینٹی ڈپریسنٹ لیں گے. یہ اسی طرف کیوں نہیں آ جاتے ہم سیدھی طرح اللہ کی طرف آ جائیں. دنیا کی محبت نہیں رکھنی, اللہ کی محبت رکھنی ہے. لیکن ہے ہم سب کے دلوں میں. اب کیا کرنا ہے, اب اس ٹریٹ کو اپنے آہستہ آہستہ اوور کم کرنا ہے. آپ کسی چیز کو خالی جگہ ہمیشہ پر ہو جاتی ہے. اب جب اللہ کے ساتھ اس کو فل کریں گے تو وہ خود بخود دنیا کی محبت نکلنے لگ جائے گی, پریورٹیز بدلنے لگ جائیں گی, آپ اندر سے تبدیل ہو جائیں گے. پھر نیشنز بلٹ ہوتی ہیں. وَالْآخِرَةِ, آخرت کے مقابلے میں آپ ترجیح دیتے ہو, پریورٹی بناتے ہو. اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر. یو پریفر دنیا کی محبت. آپ پریفر کرتے ہو کہ میرے بچے کی اچھی جگہ نوکری لگ جائے, کوئی بات نہیں, رشوت دینی ہے تو دے دوں, اللہ کو ناراض کرنا ہے کر. باس از آلویز رائٹ, کہہ دوں کوئی بات نہیں, آئندہ فائدہ ہوگا, میں نے بچی کی شادی کرنی ہے. یہ ہے دنیا کی محبت. الآخرہ, اوپر آخرت کے, پریورٹی نہ بناؤ. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور کس لیے, اور کون سی صفت ہے ان کے اندر, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. آج تک ہمیں لگا اللہ کے راستے سے روکنے والا کوئی ڈنڈا لے کر بیٹھا ہے, کوئی بیریئر لگا کے بیٹھا ہے, جیسے کالونی میں لگائے جاتے ہیں بیریئر, جیسے سڑکوں پہ لگائے جاتے ہیں, اور ایسے روکنا. ایسے کوئی نہیں روکتا. بڑا دھوکہ ہوتا ہے, بڑی چالیں ہوتی ہیں, کبھی مسلک کے نام پہ, کبھی عقیدوں کے نام پہ. ممبروں پہ بیٹھ کے اللہ کے راستے سے روکا جاتا ہے, مسجدوں میں بیٹھ کر روکا جاتا ہے, قرآن کے درس دے کے اللہ کے راستے سے روکا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کو کنفلکٹ میں ڈالا جاتا ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کے پیرنٹس جو کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے, جو بزرگوں سے سنتے آئے ہیں, اسلاف کا طریقہ ٹھیک ہے. آپ دیوبندی پیدا ہوئے ہیں تو دیوبندی مرنا, کہیں مسلمان نہ ہو جانا. آپ شیعہ پیدا ہوئے ہیں تو شیعہ ہی مرنا, کہیں مسلمان نہ ہو جانا. آپ سنی پیدا ہوئے ہیں, آپ کا تعلق, آپ کسی سے پاکستان میں پوچھیں آپ کون ہیں تو آپ پہلے کاسٹ پوچھتے ہیں, اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں آپ کا ریلیجن کیا ہے. وہ بتائے میں مسلمان ہوں, آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. آپ پوچھتے ہیں ہاں وہ تو مجھے پتہ چل گیا تو مسلمان ہوں, یہ بتاؤ تمہارا سیکٹ کیا ہے, مینشن کرو. آپ اس سے لاکھ کہیں میرا کوئی سیکٹ نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سیکٹ نہیں تھا, وہ کہے گا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. یو آر مینٹلی ٹائز اور یور ہارٹ ٹائز وتھ سم ون ٹو سب اسکول آف تھاٹ. آپ کسی نہ کسی سے تو وابستہ ہوں گے. بتا دیں آپ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, بریلوی ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں, یہ بتائیں, ہماری تسلی ہوگی. اس کے بعد ہم آپ سے معاملات کریں گے. پھر ہم دیکھیں گے مرنے والا بچہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے, پھر میں گاڑی روکوں گی, پھر اس کی ہیلپ کروں گی, ہاسپٹل تک لے جاؤں گا. یقین کریں یہی جان ہوتی ہے, یہی کچھ ہو کر رہے ہیں ہمیں انسانی جان کے ساتھ سلوک. جب فلسطین میں کچھ گروپ ہیلپ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ تو حزب اللہ کے ہیں, یہ حماس کے ہیں, یہ شیعہ لوگوں کے. یہاں ایران ہیلپ کر رہا ہے, یہاں پر ہم فنڈنگ نہیں کر سکتے. شام میں بشار الاسد کے خلاف جو لوگ کمپین چلا رہے ہیں, آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, تو آپ اصل میں شیعہ کمیونٹی کو مضبوط کر رہے ہیں. آپ کو ملبے تلے دبے ہوئے بچے, ان کے گھر ٹوٹے ہوئے, وہ بھوکے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے. ابھی آپ سمجھتے ہیں آپ جہالت میں عربوں سے, مکہ کے عربوں سے کہیں اوپر ہیں. وہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے. آپ غیرت کے نام پہ پسند کی شادی پر اور بچیوں کو قتل کر دیتے ہیں, جذبات سے بھرپور انسان کو, سوچنے سمجھنے والے انسان کو, اور آپ سمجھتے ہیں آپ جہالت میں عربوں سے کہیں کم ہیں, خود کو سیٹسفائیڈ رکھتے ہیں. ابو جہل مجھ سے بڑا کافر تھا, ابو لہب مجھ سے بڑا کافر تھا. یقین کریں اگر آج پاکستان میں قرآن اترنا شروع ہو جائے, ہم میں سے کوئی بچتا ہے پھر وعیدوں سے؟ میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچتا. ابو جہل اور ابو لہب کے لیے تو وہ وعیدیں ہی نہیں اتری تھیں. جس جہالت کی پاتال میں, دلدل میں ہم کھڑے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. بہت سے لوگوں کے میں نے قصے پڑھے, کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے وہی پیجز جوائن کیے ہوئے ہیں جو نیو مسلمس کے, ریورٹ مسلمس کے, جو مسلمان ہونے کے بعد تنگ آ کے ریلیجن چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں اس مسجد والا, اس اسلامک سینٹر والا کہتا ہے شیعہ ہو جاؤ تو مسلم ہو, دوسرے والا کہتا ہے سنی ہو جاؤ تو مسلم ہو, ایک کہتا ہے وہابی ہو جاؤ تو مسلم ہو, ایک کہتا ہے بریلوی ہو جاؤ. وہ کہتا ہے پھر میں اچھا تھا, عیسائی تھا.
یا کمیونسٹ تھا یا پروٹیسٹنٹ تھا، بس دیٹس آل. یا میں یہودی تھا تو پھر بیٹر ہے. اگر یہی سب کچھ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہونا ہے، ہمارا تو کردار ایسا ہے کہ ہمارے کردار کو دیکھتے ہوئے، ہمارے سوشل سٹینڈرڈ ایسے ہیں دیکھتے ہوئے کہ کوئی اسلام کا نام بھی لینا پسند نہ کرے. کس اسلام کی طرف دعوت دیں گے، کس راستے کی طرف؟ پھر ہم سمجھتے ہیں روکنے والا کوئی اور ہے. بولے آسا مرنا نہیں گور پیا کوئی اور. اللہ کے راستے سے روکنے والے یہ اس کتاب میں تذکرہ ہو رہا ہے کافروں کا، مکہ کے کافروں کا تذکرہ، ان کی جہالت کا تذکرہ. میں تو لوگوں کو بتا رہی ہوں، میں تو ان کے عقیدے ٹھیک کر رہی ہوں. مولانا مودودی صاحب کا قرآن پڑھو گے تو تم ملحد ہو جاؤ گے، دقت ہاشمی سے تم نے سن لیا تو تم لادین ہو جاؤ گے، فرحت ہاشمی سے سن لیا تو یہ ہو جائے گا، تبلیغی جماعت سے سن لیا تو وہاں بھی ہو جاؤ گے. پھر سننے والا کہتا ہے تو پھر میں اچھا ٹھیک ہے. یونیورسٹیوں میں تو یہ نہیں کہا جاتا. آپ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ کے آئیں گے تو ذکریہ یونیورسٹی والے آپ کو کہیں گے تم کافر ہو گئے ہو. آپ میساچوسٹس اور کہیں جا کے کیلیفورنیا کی یونیورسٹیوں سے بھی پڑھ کے آئیں تو پھر آپ کو کسی بھی پاکستان کی یونیورسٹی والا کافر نہیں کہتا. پھر اس سے بہتر ہے لوگ دین سے رک جائیں. وہ رک جاتے ہیں، وہ یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہم بہتر ہے رک جائیں. اور اللہ کے راستے سے روکنا کیسا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کی صفت جو عذاب کا شکار ہونے والے ہیں کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روک لیتے ہیں. وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے بجائے لوگوں کو اللہ سے توڑ لیتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، تیسری صفت ہے. اچھا اللہ کے راستے سے زیادہ اتھارٹی نہیں رکھتے، شک میں مبتلا کر دیں گے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا، جو پریکٹس کر رہے ہیں، تم جہاں سے سیکھ رہی ہو ذرا بتانا کون سی جماعت سے ہو وابستہ ہے. الخدمت والے ہیں، اچھا جماعت اسلامی والے ہیں. نہیں، یہ مستند عالموں سے نہیں سکھاتے. تبلیغی جماعت والوں کی ایک صفت ہے، وہ مستند عالموں سے پڑھواتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب بھی عالم ہیں، آپ کو چاہیے ان سے سیکھیں. اب اس کو تو طارق جمیل صاحب کے شاگرد میسر نہیں ہے، جس کو نہیں ہے اب تو وہ نہ جائے نہ سیکھے قرآن. پھر ایسے تو آپ گمراہ ہو جائیں گی، آپ تو ساری ان کے طریقے سیکھ جائیں گی. یہ یہاں سے قرآن نہ پڑھیں، یہ باجی صحیح نہیں پڑھاتی ہیں. آپ کو چاہیے کہ کسی مدرسے کی پڑھی ہوئی عالمہ سے سنیں، ورنہ تو آپ کا دین ایمان سب کچھ خطرے میں پڑ جائے گا. یبغونہا عوجا، وہ چاہتے ہیں اللہ کے راستوں میں ٹیڑھ چاہتے ہیں. اللہ اور بندوں کے درمیان ڈائریکٹ کنیکشن نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں نہیں، اسپریچولیٹی چاہیے، اللہ سے تعلق چاہیے، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو اللہ سے کنیکٹ کریں. اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، کیوں حائل رہیں خالق و مخلوق میں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. کرپٹ کلرجی ہے تو اس کو صرف چوسر نے کنڈیم نہیں کیا، علامہ اقبال نے بھی کیا ہے. اللہ تو درمیان میں واسطہ ختم کر دیتا ہے، بندے کے ساتھ انڈیویجول ہے. آپ سے کوئی میرے بارے میں پوچھے تو اسے بتائیے کہ میں اس کے قریب ہوں، میں اس کو سنتا ہوں، میں اس کو جواب دیتا ہوں، میں اس کے مسئلے حل کرتا ہوں. درمیان میں کون ہوتی ہوں؟ میرا تو کام ہے، آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے بندوں کو اللہ سے جوڑ دینا، اللہ کا راستہ دکھا دینا، اللہ کی بک سے کنیکٹ کر دینا. باقی وہ جو اللہ کی بک سے چاہے گا اسے مل جائے گا. شفا چاہے گا شفا ملے گی، اس کو ہدایت چاہیے گائیڈنس چاہیے گائیڈنس ملے گی، اس کو اللہ کی محبت کا تعلق چاہیے وہ ملے گا، دعوت کا چاہیے وہ ملے گا. وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. ایسے لوگ کیا ہیں؟ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ ہیں گمراہی میں اور بڑی دور کی گمراہی. ان کا گمراہی سے صحیح راستے پہ آنے کا چانس جانا لاہور تھا، اس بس پہ بیٹھے ہیں جو پنڈی جا رہی ہے. اب وہ پنڈی پہنچائے گی نا. اگر آپ نے دوبارہ لاہور آنا ہے وہ بس چھوڑنی پڑے گی. یہ ہوتی ہے توبہ، یہ ہوتا ہے کنورٹ ٹو اللہ. وہ بس چھوڑنی پڑے گی، پھر آپ کو اور ٹکٹ بائی کرنی پڑے گی، پھر صحیح بس پہ بیٹھنا پڑے گا. دیر سے پہنچے لیکن آپ لاہور پہنچ جائیں گے. تو دیر سے پہنچیں لیکن اللہ تک پہنچ جائیں. دیر سے کنیکٹ ہوں لیکن اللہ سے کنیکٹ ہوں، اللہ کی بک سے کنیکٹ ہوں. اس کے علاوہ کیا ہے پھر؟ یہ 3 صفات بتانے کے بعد کہا پھر گمراہی ہے، گمراہی کے سوا کچھ نہیں. وما ارسلنا من رسول، اور جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، الا بلسان قومہ، اس ٹائم کے لوگوں کی، اس ٹائم کے ان کے جو زبان کا کلچر تھا اسی کے مطابق رسول بھیجے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئرس بیفور نبوہ اینڈ آفٹر نبوہ وہی کپڑے پہنتے رہے جو وہاں عربوں میں پہنے جاتے تھے، وہی عربی بولتے رہے جو ڈائلیکٹ مکہ والوں کا تھا.
تاکہ ان کو ان کی بات سمجھ آئے. انہی کے ساتھ زندگی گزاری. کسی کے ہمسائے تھے, کسی کے بھتیجے تھے, کسی کے بھانجے تھے, کسی کے چچا تھے, کسی کے ماموں تھے, تاکہ ان کو لگے کوئی اوپر سے نہیں آیا, یہ ہمارا ہی, ہم میں سے ہی ہے ایک. اللہ کہتا ہے یہ چیز ایون کر دیتی ہے, انسانوں کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیتی ہے. بلسان قوم ہی, اس قوم کی اپنی ہی زبان میں, لیبینا, تاکہ وجہ کیا تھی, تاکہ وہ اچھی طرح سے واضح کر دے, ان کو بیان کر دے. بیانہ کہتے ہیں روشن کر دے, اسپاٹ لائٹ میں لے آئے. لہم, ان کے لیے, اللہ کی باتوں کو, اللہ کے کنیکشن کو ان کو سمجھ آ جائے, ان کی اپنی زبان ہونی چاہیے. فیضل اللہ, پھر اللہ کہتا ہے. اور سلمہ آپ اکثر پوچھتی ہیں کہ جب اللہ نے گمراہ کرنا ہے تو پھر ہماری اپنی تو کوئی مرضی نہیں ہے. اتنی ساری چیزیں آپ کی ہدایت کے لیے دینے کے بعد, اللہ آپ کو ٹیڑھے راستوں کی نشاندہی کرنے کے بعد, اللہ مائل سٹون بھی بتاتا ہے, آپ کی نیچر کے ایلیمنٹس بھی بتا رہا ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے فیضل اللہ من یشاء, وہ جس کو چاہے گمراہ کر دے. اصل میں آپ جو چاہتے ہیں اللہ پھر وہی چاہتا ہے. جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہی رہیں, آپ اندھیرے میں ہی رہیں, تو پھر اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کے لیے پھر گمراہی کے فیصلے کرتا ہوں. وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رکھتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. پیچھے کیا پڑھا تھا؟ یہدی کس کو کرتا ہے؟ من اناب, جو اس کی طرف رجوع کرے, جو طلب رکھے, جس کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ کی محبت موجود ہو, اس کو ہدایت ضرور ملتی ہے. دیر سے ملے جائے, چاہے 90 سال کفر میں بیت جائیں, چاہے 90 سال اللہ کی نافرمانیوں میں بیت جائیں, توبہ کی توفیق ہو جائے گی, اللہ کو قبول کرنے کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ غالب ہے, وہ زبردست ہے. اس نے آپ کو حضرت یوسف کی سٹوری سنا کے بھی بتایا کہ وہ غالب ہے. اللہ غالب علی امرہ, وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. وہ جس طرح کے سرکمسٹانسز میں چاہے, وہ کیچڑ میں بھی کمل کھلا سکتا ہے, پھول کھلاتا ہے. وہ پہاڑ کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے. وہ پانیوں کے اندر رہنے والی مخلوقات کا بھی وہی رب ہے, وہی رازق ہے. وہ ڈومیننٹ ہے, عزیز ہے, اتھارٹیٹیو ہے, الحکیم. کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو حکمت پتہ ہے کہ فلاں کام فلاں ہونا ہے, فلاں نیچر کو فلاں چیز سوٹ کرے گی. آپ کو لگتا ہے نا کہ کسی کو زیادہ دے کر آزمایا ہے تو ہمیں بھی زیادہ دے کر آزماتا, ہم سے لے کر نہ آزماتا. اسے پتہ ہے کس کو دوں گا تو یہ ایروگینٹ ہو جائے گا, کس سے چھینوں گا تو یہ ہمبل ہو جائے گا. یہ جو دنیا میں اپ ڈاؤنس ہمیں نظر آتے ہیں نا, یہ سوئنگس نظر آتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ کسی کو تو بہت نواز دیا ہے, کسی کو تو محلات دے دیے ہیں, ایسی فیملیز میں پیدا کر دیا ہے جو بڑی ویل آف ہیں, ویل نون ہیں, اور ہمیں کسی لوہار کے گھر پیدا کر دیا ہے. اب وہ معاشرتی اسٹگما ہے, میں تو اپنی کاسٹ بھی نہیں بتا سکتی. تو یہ اللہ کی شاید آپ کو لگتا ہے دنیا میں ناانصافی ہے اور آخرت کے دن انصاف ہونا ہے. نہیں, اسے پتہ ہے نیچرز میں کیا ہے. کس سے چھینوں گا تو میری طرف آئے گا, کس کو دوں گا تو میری طرف آئے گا. کون مشکل حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور کون اچھے حالات میں, ہی بیٹر نوز. یہ ہے حکمت, اسی کی وجہ سے وہ فیصلے کرتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, اور ہم نے تحقیق بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو. آپ کو یہ کتاب دی ہے, یہ نئی بات نہیں ہے, آپ سے پہلے موسیٰ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا ہے. بے آیاتنا, سائنز آف اللہ, بک آف اللہ, ورڈز آف اللہ, میریکلز آف اللہ. آیات کہتے ہیں نشانیوں کو. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا اپنی آیات دے کر, ان اخرجا قومک, کہ وہ نکالے اپنی قوم کو. حضرت موسیٰ کی قوم آپ سمجھتے ہیں نا کہ فرعون کے ظلم کا شکار تھی. پیچھے اللہ نے کہا یہ بک ملی ہے ظلمات سے نور کی طرف, تاریکیوں سے. ہم ظلم سمجھتے ہیں جو فزیکلی ٹارچر ہو. یہاں حضرت موسیٰ کی قوم فزیکلی ٹارچر ہو رہی تھی, ہم اس کو تاریکی نہیں سمجھتے. عرب معاشرے میں تاریکی تھی, خواتین کو حقوق نہیں تھے, بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, یہ تاریکی تھی. اور فرعون کے پاس کیا تاریکی تھی کہ وہ تمام بیٹوں کو مار دیتا تھا. وہ لڑکوں پہ ظلم کر رہا تھا اور عرب کے مکہ والے بیٹیوں پر ظلم کر رہے تھے. لیکن جب اللہ کی کتاب آ جاتی ہے, دونوں طرح کی تاریکیاں, وہاں پر تاریکیوں کی بات ہوئی تھی, ڈھیر ساری تاریکیاں. تب انسانوں کی غلامی سے نکل آتے ہیں. تب حضرت بلال کے سینے پہ رکھے ہوئے پتھر ہٹ جاتے ہیں. حضرت خباب بن الارت کو انگاروں پہ لٹایا نہیں جاتا, پھر سیدنا بلال بن جاتے ہیں. ان اخرج, کے وہ نکالیں قومک, اپنی قوم کو, من الظلمات الی النور. اللہ نے ورڈ بھی دیکھیں وہ یوز کر دیا. پھر وہی بات, تاریکیوں سے موسیٰ اپنی قوم کو نکالے روشنی کی طرف. فرعون کا ظلم تاریکی تھا,
اور وہ دریا میں سے راستہ بن جانا وہ روشنی تھا، اور آپ کو بک آف گائیڈنس مل جانا، تورات مل جانا، وہ روشنی تھی. الی النور وذکرہم بایام اللہ. یہ ٹرمینالوجی جو ایام اللہ کی ہے مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن سے ہی ایکسٹریکٹ کیا. یہ ورڈ آ گیا ایام اللہ. اور لوگوں کو یاد دلاؤ میرے وہ دن جو قوموں پر گزرے، ان کے حالات سناؤ، ماضی کی سٹوریز سناؤ، ہسٹری بتاؤ، ان کو یاد دلاؤ. اس سے کیا ہوگا، انسان اپنے آپ کو پہچانے گا. کچھ مائنڈ ہوتے ہیں نا، وہ خوف ان کو زیادہ اپیل کر رہا ہوتا ہے. جہنم کے قصوں سے انسان ڈر کے رانگ ڈوئنگ سے بچ جاتا ہے. یا کچھ مائنڈ ہوتے ہیں ان کو لالچ، طمع، جنت کا، برے کاموں سے باز رکھتا ہے. یہی اللہ نے کہا انسانی ذہن کے لیے ہسٹری پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. ان کو یاد دلاؤ پچھلی قوموں کے قصے. اگر نہیں پہنچا تمہاری قوم تک موسیٰ کا قصہ تو انہیں بتاؤ. ان فی ذالک، بے شک اس سب میں ہے، لآیات لکل، حضرت موسیٰ کے قصے میں، حضرت یوسف کے قصے میں کس کے لیے سائنز ہیں، کس کے لیے نشانیاں ہیں، کس کے لیے مثالیں ہیں. کل صبار شکور، جو انسان صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو بی، دے وانا بیکم، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بن جائیں صبار اور شکور. تو ان کے لیے یہ بہت اچھی مثالیں، ایگزامپلز ہیں. ماضی کی انہیں سناؤ. بس رکوع تک پڑھ لیں. یہ تھوڑا سا پھر قصہ حضرت موسیٰ کا شروع ہو گیا. وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا، اے میری قوم یاد کرو نعمت اللہ. میں نے کہا نا یہ صورت شکر کی باتیں ہیں. ایام اللہ تو ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیسن شکر کا ہے. اب اللہ کی نعمت کو یاد کرو، شکر کا درس دے رہے ہیں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو. علیکم، تمہارے اوپر کی، اذ انجاکم، جب تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون کی آل سے. یسومونکم، وہ تمہیں چھوٹ دیتے تھے، وہ تمہیں مس کرتے تھے. سوء العذاب، برا عذاب. ویذبحون، برا عذاب کیا تھا، وہ ذبح کر دیتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، غلام بنا لیتے تھے، لونڈیاں بنا لیتے تھے. نساءکم، تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم، اور اس سب میں کیا تھی، بلاء من ربکم عظیم، بڑی سخت آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے تم پر. آیت 6 آیات ہوئی ہیں، لیکن یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں، سب ٹائم لمبی ہو جاتی ہے ہماری ڈسکشن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح ہم لوگ بھی کسی عذاب میں مبتلا ہیں. ہمارے ہاں عورتوں کے، کمزوروں کے حقوق ہیں؟ نہیں ہیں. یہاں تو بہت زیادہ پاورفل بندہ ہی جی سکتا ہے، جس کا کوئی رشتہ دار اسمبلی میں بیٹھا ہو یا تو وہ خود بیٹھا ہو، یا کوئی اس کا اس میں ہو، بہت اس میں سول اتھارٹی میں ہو یا کوئی فوج میں ہو، تو پھر جا کے سروائیول ہے. یہاں پر کمزور کا سروائیول تو نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. ہاسپٹل میں کمرہ تک نہیں ملتا. ہاں، ہاسپٹل میں کمرہ تو چلے، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، کہیں نہ کہیں ہم پیسہ خرچ کریں مل جاتا ہے. اور سرکاری ہاسپٹل میں تو بیڈ بھی نہیں ملتا. بیڈ بھی مل جائے تو کہتے ہیں جی آکسیجن کے سلنڈر شارٹ ہے. وہ جو منسٹر صاحب کے بیڈ پہ لگا ہوا ہے، شام کو وہی ڈاکٹر، آپ فیس بھر دیں، آپ اس کا رویہ چیک کریں کیسا ہوگا. اپنے پرائیویٹ کلینک پہ اس کا رویہ کیسا. تو آپ مجھے یہ بتائیں وہ ڈیوٹی پوری ہو رہی ہے جو انسانیت اتنے ظلم کا شکار ہے؟ فرعون کا ایک ظلم تھا بچوں کو قتل کر دینا. ہمارے ہاں اتنی مہنگائی ہے، اتنی غربت ہے، آپ غریب کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں، غریب کو غریب تر کر رہے ہیں. اصل میں آپ ڈاکو بنا رہے ہیں بچوں کو. آپ اپنی جنریشنز کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ڈاکے ڈالیں، وہ قتل کریں. آپ نے میڈیا پہ اتنی زیادہ ولگیرٹی کو پروموٹ کیا ہے، اتنا زیادہ سیکسولیٹی کو پروموٹ کیا ہے. آپ چاہتے ہیں نکاح کے علاوہ ریپ کیسز آپ کے یہاں بڑھ جائیں، اور بڑھ گئے ہیں. چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو ہر طرف اسلام کی اور اطمینان ایمان کا نظر آ رہا ہے تو پھر دنیا بری نہیں ہے. اگر آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو چراغ بنا چکے ہیں تو دنیا بری نہیں ہے. راہب کہاں ہونا پڑے گا؟ صرف ظلم میں نے کہا نا، اندھیرے سے فائٹ کرنے کے لیے چراغ جلانا پڑے گا. آپ کو خود وہ چراغ بن جانا پڑے گا کہ آپ کسٹم کسی کو نہیں مانتے، آپ کسی رسم و رواج کو نہیں مانتے سوائے اللہ کے. پریورٹی اللہ بنا لیں.
ظلم خود بخود ختم. مجھے یہ ہے کہ ٹھیک ہے آج اس کا پورا جو ہوگا اللہ نے خود ہی بنائی ہے سجائی ہے خوبصورت ہے رہنے کی جگہ ہر اللہ نے کہا ہے جب دنیا اللہ کے مقابلے میں الآخرہ اللہ کے مقابلے میں پریورٹی بنے گی پھر پوری بنے گی. اگر اللہ کے مقابلے میں پریورٹی نہیں ہے دنیا سے دل لگا لیں گے تو اگر برا کہا ہوتا تو یہ دعا نہ ہوتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ہاں دنیا کو خوبصورت بنانا ہے, اس کو جنت رہنے کے قابل جگہ بنانا ہے. کیوں نہیں پھر ماشاء اللہ پھر بہت خوبصورت ہے. اللہ کی نعمتیں یاد کرتے ہوئے اور اپنا کام کرتے ہوئے. آپ کا کام ہے لوگوں کو تاریکیوں سے نکالنا, معاشرے کے کسی بھی تاریکی کے خلاف جہاد کرنا. اگر آپ وہ کر رہی ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ لگژریز بھی انجوائے کر رہی ہیں تو ماشاء اللہ وہ تو زیادہ بڑی بات ہے نا کہ دنیا بھی حسن ہے اور آخرت بھی حسن ہے. کیا ہاں ہاں مطلب یہ بہت ساری طرف گزرتا ہے, اس کے بہت برانچز ہیں جو آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے نا, ایک کنیکشن نہیں تھی اس سے. یہ پورا انسانی دماغ سے ریلیٹ کرتا ہے. سوچ کیسے دل میں پیدا ہوتی ہے, اس سے میرا یہ سوال ہے لیکن ہے کہ بعض دفعہ بہت ساری چیزوں پہ ایسے جو ہماری انٹیوشن ہوتی ہے یا فرض کریں کوئی بھی تھاٹ آ رہی ہے, اکثر اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے. ہاؤ ول یو ڈفرینشیٹ کہ یہ شیطان کی طرف سے یا آپ کا مائنڈ ہی اس میں ایکٹیویٹ آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے کہ یہ آپ کو موو ان دس ڈائریکشن. ایک فزیکل دل ہے جس کے لیے آپ کارڈیو کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتہ ہے اینٹی ہے اس میں اگر بلاکنگ آ جاتی ہے پھر کیا بڑھتے ہیں اسٹینٹس پڑھتے ہیں. پھر آپ کو اگر بہت ہی خراب ہو چکا ہے آپ کا دل فزیکل جو باڈی میں ہے پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے, پھر بائی پاس کر دیا جاتا ہے. روح بھی آپ کی سیم ایسے ہی میری طرح آپ کی طرح ایک اندر ایک اینٹی موجود ہے, اس کا بھی ایک دل ہے جس کو نفس کہتے ہیں. اس نفس پہ اگر شیطان کا قبضہ ہو جائے, اللہ کی یاد جب ہم چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک بلیک ڈاٹ پڑتا ہے اور پھر ڈاٹ پڑھتے پڑھتے پورا دل بلیک ہو جاتا ہے, پھر وہ ریفلیکٹ نہیں کرتا. اللہ کے احکامات تو اتر رہے ہیں, ہدایت تو پہنچ چکی ہے, کتابیں آ گئی ہیں, پروفٹس آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, لاسٹ پروفٹ ہے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اس کو پرسیو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے دل کے اوپر اللہ کی یاد نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کا قبضہ ہو گیا. وہ نفس ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ جسے ہم ذات کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو وہ عاملین جو ہوتے ہیں جادو کرنے والے اس کو کیا کہتے ہیں, ملائکہ کہتے ہیں, وہ موکل پیدا کہتے ہیں ہو گئے. ہاں جب بیری کے پتوں سے نہاتا ہے انسان کو غسل دیا جاتا ہے تو وہ اس کے موکل بھی اس کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے. اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے موکل کو کوئی یوز نہ کرے. اگر میرے پارٹس کر دیے جائیں تو میرے اندر سے دو میرے جیسی انسان اور نکلیں گی, ایک جو اچھے کام کے لیے مجھے بار بار اکسائے گا, ایک ہوگا جو مجھے برے کام کے لیے بار بار اکسائے گا. وہ میرے ہمزاد ہیں, میرے ساتھ پیدا ہیں, جن کی ہمیں کیا ہوتا ہے ہماری توجہ جاتی ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے. انسانوں نے کیا کیا کہ دماغ سوچتے ہیں, برین سوچتا ہے. اچھا برین تو نظر آتا ہے, برین کی سرجریز بھی ہو جاتی ہیں. مائنڈ کہاں ہے؟ مائنڈ نظر آنے والی چیز ہے یا تھاٹس نظر آنے والی چیز ہے؟ اس کے لیے آپ کو سائیکالوجسٹ اور سائیکٹرسٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے جو آپ کی کاؤنسلنگ کرتا ہے. تو قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن, انسان سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کا تھنکنگ پروسیس اللہ کے ہاں وہ اس کو زنگ آلود کہہ دیا گیا ہے, کہیں کہہ دیا گیا ہے ان کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں, کہیں کہہ دیا گیا ہے دل کالے ہو گئے ہیں, کہیں کہا ہے غلافوں میں چلے گئے ہیں کہ سوچنے کا پروسیس دل سے ہونا تھا. آپ بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں, سفر کروں, میں لاہور جاؤں, اچھا میری انٹرویو کال آئی ہے, اس کے بارے میں سب کچھ ٹھیک ہے, سفر کی پیکنگ بھی ٹھیک ہے, میں نے ٹکٹس بھی ڈیبو کی کروا لی ہیں, ٹائمنگ بھی ٹھیک ہے. ایک وائبز آ رہی ہوتی ہیں, ایک انٹینشنز آتی ہے, اس کو آپ کسی چیز کا نام نہیں دے سکتے. وداؤٹ سینگ آپ کے ذہن میں ایک وہم آتا ہے, اس کو کہتے ہیں سوچ. وہ دلوں نے سوچنا تھا کیونکہ اللہ نے اپنا کنیکشن نہیں. آپ اس پہ بعض دفعہ بلیو کرتے ہیں نا, ہم انسان اتنے وہم کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم سفر سے بھی رک جاتے ہیں. یہ جو سوچ اللہ دل کے اندر پیدا کرتا ہے نا, تو یہی کام دل کر رہا ہوتا ہے سوچنے کا, جس کو ہم سائنس کہتی ہے کہ دماغ سوچتے ہیں اور سائنسدان کہتے ہیں کہ فلسفہ, تھاٹس, آپ کی ساری چیزیں برین میں. ہم ٹرمینالوجی بھی یوز کرتے ہیں نیرو مائنڈیڈ اینڈ براڈ مائنڈیڈ. اصل میں نیرو ہارٹیڈ اینڈ براڈ ہارٹیڈ ہونا چاہیے.
اس کی جگہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل نہیں سوچتے. جہاں بھی سوچنے کا ذکر آیا، یہ میرے لیے بھی ایز امیزنگ تھا، شاکنگ تھا. تو وہ جو نفس ہے انسان کا، وہ جو نفس ہے جو لاجک سجھا دیتا ہے، جسٹیفائی کر دیتا ہے، وہ دماغ میں ہے. ہاں اچھا، پھر عام قلب جو جسم باڈی میں ہے اس کو قلب کہا ہے قرآن نے، اور اس میں جب ایموشنز پیدا ہو جاتے ہیں، جب فیلنگز پیدا ہو جاتی ہیں، اس کو قرآن افئدہ کہتا ہے. اور پھر افئدہ، a heart full of emotion, a heart full of feelings. تو ہمیں اب پتہ چلا قرآن سے جوڑنے کے بعد کہ سوچنے کا کام دل نے کرنا ہے، اور ہم نے دل کی آواز سننی ہے، کیونکہ اصل میں دل صاف ہوگا. اور جب اللہ کی یاد آتی ہے، پتہ ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ذکر سمجھ لیا تسبیحوں کے ذریعے یا کوئی خاص ورڈ اللہ کے نام کو ہم دہراتے رہیں، نو ڈاؤٹ اس کا فائدہ ہے، وہ ذکر بھی کرنا ہے، لیکن ذکر کا اصل مطلب ہے ریمائنڈنگ. آپ کو کچھ کرتے ہوئے، بعض دفعہ ایک قوالی سنتے ہوئے اللہ یاد آ جاتا ہے، بعض دفعہ کوئی گناہ کرتے ہوئے اللہ کا خوف غالب آ جاتا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں. تو وہ ہے اللہ کی یاد. جب آپ اللہ کی یاد میں رہتے ہو نا، آپ کو ہر لمحے اللہ سے کنیکٹڈ رہتے ہو، پھر وہ دل کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، موسٹ پروبیبلی اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے؟ شیطان کا قبضہ ہٹنے لگ جاتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میری وسعت ایسی ہے، میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا. یہ نہیں کہا مومن کے ذہن میں سماتا ہوں، مومن کے دل میں سماتا ہوں. تو دل ہی سوچتا ہے، دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں انہی کے مطابق انسان چلتا ہے. محبت کیا ہے؟ سب سارے گناہ ہم محبت سے ریلیٹڈ کرتے ہیں نا. یہ والدین کی محبت ہے، یہ اولاد کی محبت ہے، یہ میاں بیوی کی محبت ہے، یہ کسی بھی اور رشتے کی محبت ہے. وداؤٹ رشتہ بھی محبت ہو جاتی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دل میں سناتا ہوں، اس سے مجھے ایک اور اسٹیٹمنٹ یاد آئی جو شاید ریٹ سمجھا. لکھا ہوا تھا کہ مضبوط ایمان کے لیے پرندے کے پر سے نرم دل رہنا ہے. کہ دل جتنا نرم اس میں ایمان اتنا مضبوط جو ہے نا وہ پنپتا ہے. لیکن اب جو ہمارے یہاں پہ اگر دل نرم ہوگا، بہت نرم ہوگا، تو بہت سافٹ ہارٹڈ ہے، سافٹ اسپوکن ہے، تو دیکھیں نا دنیا اس کے لیے کتنی مشکل ہے. the person become highly sensitive, prone to more and more pain, more and more hard actions. وہ دکھی رہتا ہے، آپ اسے کچھ نہیں دیتے. تمام پروفٹ دکھ ہی رہے ہیں دنیا میں. اللہ نے اصول بتایا. آپ قرآن سے جوڑیں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا یہ سارے کوسچن آنسر کرتا ہے قرآن. وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا بھی یہی ہے کہ آپ ہارڈ شپ سے گزریں، اللہ چاہتے آپ کو کسی ایک سٹیج پہ جانا ہے، آپ نے پہاڑ چڑھنا ہے. دیکھیں پہاڑ کی چڑھائی مشکل ہوتی ہے، اس میں آکسیجن سلنڈر لے کے جو کلائمبرز ہوتے ہیں وہ تو کتنا کچھ لے کے جاتے ہیں، بیس کیمپ میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد کلائم کرتے ہیں. ایوالانچز کا خطرہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. چڑھائی آسان ہے، چڑھائی مشکل ہوتی ہے. یہ جو دنیا اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے نا، یہ اللہ چاہ رہا ہوتا ہے. یہی پرپز ہمیں سورۃ یوسف بتاتی ہے کہ اللہ آپ کو کوئی خاص مقام دینا چاہتا ہے. بلندی پہ چڑھنا ہے تو مشکل تو ہے، پوری دنیا آپ کو گرانے پہ تلی ہوگی. آپ اچھے سلوک کے مقابلے میں پائیں گے جواب میں برا سلوک ہمیشہ.